مسجد کی چار دیواری کے اندر اذان دینا منع ہے، مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ 1400 سال سے جو اذانیں دی جاتی رہی ہیں حضور علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور اس کے بعد لیٹسٹ دور تک بھی، جب تک یہ مائک اویلیبل نہیں تھے، ہمیشہ اذان جو دی جاتی رہی ہے وہ مسجد کے باہر یا تو مینار پر کھڑے رہ کر یا قریب میں ہی کوئی ٹیلا ہو اس پر چڑھ کر اذان دینا، یہ سنت متوارثہ ہے۔ تو اذان جو ہے وہ مسجد جہاں پہ مصلی ہے، جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ متعین ہے، اس کے علاوہ جگہ پر جا کر اذان دینی چاہیے۔ اور فنائے مسجد بھی مسجد کے حدود میں تو آتا ہے، لیکن وہاں پہ نماز کے لیے جگہ متعین نہیں ہوتی۔ جیسے وضو خانہ ہے، چلنے کے لیے راہداری بنائی ہوئی ہے مسجد کی حدود کے اندر، امام کا حجرہ ہے، مؤذن کا حجرہ ہے، مائک کے لیے پورا ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اور شروع سے ہی اس کو مسجد بنانے کی نیت نہیں ہے بلکہ مائک کے کمرے کے طور پر اس کو متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کہلاتے ہیں فنائے مسجد۔ اسی طرح اوپر نیچے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، وضو خانہ ہے، حجرے ہیں جتنے بھی، یہ سارے مسجد کی حدود میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسجد نہیں ہے، ادھر نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ مسجد کی سہولت کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، فنائے مسجد۔ تو مؤذن کو چاہیے، مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ مائک کا ایسا اہتمام کریں کہ بندے کے پاس یا تو وائرلیس مائک ہو کہ وہ مسجد کی حدود سے باہر چلا جائے، وضو خانے کی طرف چلا جائے، جو راہداری ہے، چلنے کا راستہ ہے مصلی کے فوراً بعد، وہاں پہ کھڑے رہ کر وائرلیس مائک کے ذریعے اذان دے دے، یا مائک کا تار اتنا بڑا ہو کہ اس کے ذریعے اذان دے دے، یا بعض اوقات یہ محراب بنی ہوتی ہے اور محراب کے ساتھ ہی ایک کمرہ ہوتا ہے جو خاص طور پر مائک کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے متعین نہیں ہے، تو یہ جو کمرہ ہے یہ بھی فنائے مسجد میں آتا ہے، تو پھر مؤذن اس کمرے میں جا کر اذان دے دے، یہ ایسا ہی ہے کہ مسجد کے باہر فنائے مسجد میں اذان دینے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں بعض اوقات مختلف طریقے کے اعلان کیے جاتے ہیں، فلاں بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ اتنے بجے ہے، فلاں کی چپل چوری ہو گئی ہے، فلاں کی گھڑی کھو گئی ہے، ملی ہے تو لے لی جائے، یہ جو سارے اعلانات مسجد میں ہو رہے ہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو یاد رکھیے مسجد میں کسی بھی طریقے کے اعلانات کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ایک بندے کے لیے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد کے اندر اپنی ذاتی چیز تلاش کرنے کے لیے اعلان کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیری کھوئی ہوئی چیز کبھی بھی نہ ملائے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، اس لیے کہ مسجدیں، اللہ کے گھر، یہ ان اعلانات کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تو دیکھیں بندہ اپنی ذاتی چیز ڈھونڈنے کے لیے اعلان کر رہا تھا، حضور نے منع فرمایا۔ تو مسجد میں کسی کی چیز ڈھونڈنے کے لیے اعلان کرنا، کسی کی نماز جنازہ کے لیے اعلان کرنا، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی امپورٹنٹ میسج دینا ہی ہو تو جیسے اذان کے لیے ہم فنائے مسجد جاتے ہیں ویسے ہی تھوڑا آگے مسجد کی حدود کے باہر، مصلی کے باہر جا کر پھر مائک کا استعمال کر کے اگر اعلان ضروری کیا جاتا ہے تو اس کی بہرحال گنجائش نکلے گی، لیکن مسجد جو متعین نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر مختلف قسم کے اعلانات کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور حضور نے ایسے بندے کے لیے دعائے ضرر فرمائی ہے کہ اللہ اس اعلان کرنے والی کی چیز اس کو نہ ملائے۔ باقی جو مسجدوں کے اندر صدقے وغیرہ کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں یہ اعلانات کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ اعلانات کرنا ثابت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جب صدقے کی ترغیب دیا کرتے تھے جنگوں کے لیے یا دیگر ضروری چیزوں کے لیے تو وہ مسجد میں ہی اعلان ہوتا تھا اور صحابہ پھر صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو جو اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے وہ کرنا مسجد میں جائز ہے، اور جو اعلان منع کیا گیا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا چیزیں ڈھونڈنے کے لیے، چوری کی اطلاع کے لیے، یا اپنے پروگرامز کے اعلانات کرنے کے لیے، یا نماز جنازہ کے اعلانات کرنے کے لیے، یہ اعلانات کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حدیث کی مخالفت ہے۔